جاؤ میرے بھائیوں، آج کمرے کے اندر تو سویا ہوا ہو، بجلی چلی جائے، گھپ اندھیرا ہو، تیری آنکھ کھلے، پتہ چلے میری چارپائی کے نیچے سانپ بیٹھا ہے، سانپ بھی بہت بڑا ہے، مجھے بتائیں تیری کیفیت کیا ہوگی؟ حالانکہ کمرہ بڑا ہے، قبر تو بہت چھوٹی ہونی ہے۔ مجھے بتائیں اگر تجھے پتہ چل جائے چھوٹا سا بچھو ہے تیری ایک انگلی جتنا، وہی پتہ چل جائے نا میرے بسترے میں آ گیا ہے، اللہ کی قسم وہ آرام دہ بسترا، گرم بسترے سے تو فوراً نکل کر بھاگے گا، کہیں تجھے ڈس نہ لے۔ یہ انگلی جتنے بچھو کا تجھے اتنا ڈر ہے، جو خچر جتنا بڑا بچھو ہے اس سے کیوں نہیں تو ڈرتا؟ یہ انگلی جتنا جو بچھو ہے، جو لڑے تو اس کی درد زیادہ سے زیادہ 8 پہر رہتی ہے، اس کا تجھے اتنا ڈر ہے، اور قبر کا بچھو جو 40 سال تک جس کا ایک مرتبہ ڈسنے کی درد رہے گی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے ہونٹوں پہ بھی وہ ڈسے گا، تیرے ناک کے نتنوں میں بھی وہ ڈسے گا، تیرے منہ کے اندر بھی وہ ڈسے گے۔ فرمایا لوگوں سے عام مت سمجھ لینا، اتنے زہریلے ہیں، اگر ایک مرتبہ قبر سے منہ باہر نکال کر صرف سانس لے لے، اس کے سانس کی وجہ سے میرا رب پوری دنیا کی ہریاول کو ختم کر دے گا۔ اتنا سخت، اتنا زہریلا، اتنا دردناک اور المناک ہے اس کا ڈسنا۔ میرے بھائی اللہ کے لیے غور کیا کرے، اپنی قبر کا محاسبہ کرے، اپنی قبر کی فکر کرے، مسلمانوں سے نرمی سے پیش آیا کرے، مسلمانوں سے اچھے سلوک کیا کرے۔ مسلمان کو قتل کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، لوگوں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں میرے رب ان پر غضب کے ساتھ رہتا ہے، میرے رب کو وہ بڑے برے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول وہ بد نصیب ہے کون سے؟ پہلے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا جو حرم کی حدود حرم، میرے نبی نے فرمایا مکہ میں اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک، مدینہ میں اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک، یہ حرمت والی جگہ ہے، جو حرمت والی جگہ میں زنا کرتا ہے میرے رب کو وہ آدمی ساری کائنات سے برا لگتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے نوجوان بھائیوں کو درد دل سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، سارا دن ساری رات پون ویڈیوز دیکھنے والے، پون پکچرز دیکھنے والے، گلیوں چراہوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کی ماں بہنوں کو تاکنے والوں، ذرا تمہیں قصص التابعین سے ایک واقعہ سنا دوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ نبی علیہ السلام کے مصلی پر بیٹھنے والے سیدنا عطا بن ابی رباح کا یہ واقعہ ہے۔ ایک عورت آئی، آ کر امام صاحب کو بلایا، کہنے لگی امام صاحب میرے حسن کو دیکھو، میری جوانی کو دیکھو۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا بی بی تیری ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگی میں تجھ سے زنا کرنا چاہتی ہوں، میرے ساتھ بدکاری کرو۔ جب یہ امام صاحب نے سنا نا، اللہ قسم بڑے حکیم لوگ تھے، وہ جانتے تھے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، غصے میں نہیں آئے، گالیاں نہیں دی، فرمایا اچھا تو یہ کہتے ہیں مجھ سے زنا کرو، فرمایا پھر بیت اللہ میں آ جاؤ، بیت اللہ کے اندر تجھ سے زنا کروں گا۔ جب اس نے یہ سنا نا کانپ گئی، کہنے لگی بیت اللہ کے اندر اگر زنا کریں گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ فرمایا عورت جو رب بیت اللہ کا ہے، کائنات میں کون سی جگہ ہے جہاں چھپ کر ہم اس کی نظروں سے زنا کریں گے؟ عورت روتی ہوئی چلی گئی، کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا ایسے ایمان والے لوگ موجود ہیں۔ میرے بھائی آج پورن ویڈیوز دیکھنے والے، انڈیا کی کنجریوں کو دیکھنے والے، وہ بھول جاتے ہیں مسلمانوں کی حرمت کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا راستے میں چلتے ہوئے تمہاری نظر بھی اوپر نہ اٹھے، یہ راستوں کا حق ہے ادا کیا کرو۔ اللہ کے رسول کیا حق ہے؟ فرمایا جب گزرو مسلمانوں کو سلام کرتے ہوئے گزرو، جب گزرو نظروں کو جھکا کر گزرو، کہیں تمہاری نظریں بھی کسی مسلمان عورت پر نہ پڑ جائیں۔ میرے بھائی اللہ کے لیے سمجھ جا، اللہ کے لیے سمجھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو کائنات میں برا ترین انسان لگتا ہے
جو حرمت والی جگہ پر زنا کرے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اسلام کے اندر رسمیں پیدا کرنے والے، آج ہی تیل مہندی کی رسم ہے، آج کل تیجے 40ویں کی رسم ہے، برانی محسوس کرنا، واللہ کسی پر اٹیک نہیں ہے، درد دل سے پیغام دے رہا ہوں، اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ میرے نبی علیہ السلام نے کی۔ ایک موٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر آپ نے 2 جمعے سنے ہیں۔ میری ابو بکر کا جنازہ سیدنا عمر نے پڑھایا ہے، اور ان کا کل کس نے پڑھایا معلوم نہیں۔ حضرت ابو بکر کا ساتھ آج اگر ہونا کوئی فوتگی ہمارے محلے کے اندر ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کا جنازہ فلاں نے پڑھایا، اس کا کل فلاں نے پڑھایا، ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کا جنازہ فلاں نے پڑھایا، اس کا ساتھے کا ختم فلاں نے پڑھایا۔ جاؤ احادیث کی یہ سیاستہ کی کتب موجود ہیں، آئیے اللہ کی قسم درد دل سے یہ پیغام دینے لگا ہوں میرے بھائیوں، میرے فاروق کا جنازہ ہمیں پتہ ہے سیدنا صہیب رومی نے پڑھایا، لیکن ہمیں بتاؤ سیدنا عمر کا کل کس نے پڑھایا، ساتہ کس نے پڑھایا، 40ویں کا ختم کس نے پڑھایا، ان کی بیٹیوں کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، اور تیل مہندی کی رسم کس نے کی ہے، میرے نبی کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، تیل مہندی کی رسم کس نے کی ہے۔ میرے بھائی آج کوئی فوتگی ہو، آج کوئی خوشی شادی ہو، آج ہمارے اندر اتنی رسوم آ چکی ہے کہ اللہ کی قسم میرے رب کے نبی علیہ السلام کے حدیث کو بھول چکے کہ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس انسان پر آتا ہے جو دین کے اندر رسموں کو شامل کر لیتا ہے۔ ایک دارمی کی حدیث سناتا ہوں، بات پھر آگے بڑھاؤں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے، آ کر کہنے لگے مسجد نبوی کے اندر چند لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، 100 مرتبہ ایک ان میں سے کہتے ہیں 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ، 100 مرتبہ پڑھو الحمدللہ۔ اب یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، حدیث دکھانا میرا کام، آگے عمل کرنا آپ کا کام ہے، وگرنہ قیامت والے دن میرے بھائیوں ہم سب پکڑے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دین کے اندر کوئی نیا کام نہیں، تو یہ کہتا ہے ایک ساتھی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ اب سبحان اللہ پڑھنا تو اتنی فضیلت والا عمل ہے، زمین آسمان کے خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، الحمدللہ پڑھنا اتنی فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ کا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کے فرمایا دفع ہو جاؤ نبی علیہ السلام کی مسجد سے، تم نے ابھی نبی علیہ السلام کی بیویاں موجود، صحابہ موجود، نبی علیہ السلام کے گھر کے برتن بھی ابھی موجود ہیں، نبی علیہ السلام کے بھی کپڑے بھی موجود ہیں، تم نے دین میں ابھی سے بدعات جاری کر دی۔ اب سوچنے والی بات ہے بدعت کون سی؟ وہ تو سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، وہ تو الحمدللہ پڑھ رہے تھے، وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے۔ میرے بھائیوں بدعت یہ ہے کہ اجتماعی ذکر میرے نبی نے بتایا نہیں ہے، ہاں کوئی تنہائی میں بیٹھ کر، علیحدہ بیٹھ کر، چلتا پھرتا بیٹھ کر اگر وہ پڑھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ایک ایک کلمے کے بدلے میں صدقہ، ایک ایک کلمے کے بدلے میں جنت میں ایک درخت، ایک ایک کلمے کے بدلے میں میرا رب زمین و آسمان کے برابر خلا کے برابر اسے نیکیاں دے۔ اور لیکن اگر اعلان ہو جائے فلاں جگہ پر جمع ہونا ہے، فلاں جگہ پر جمع ہو کر فلاں ساتھی کا کل ہے، وہاں پر بیٹھ کر فاتحہ پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے اور اسے بخش دیا جائے گا میت کو، میرے بھائیوں یہ طریقہ میرے نبی سے ثابت نہیں ہے، وگرنہ طریقہ